بیٹھ جائیے بیٹا، بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے، ابھی آ رہا ہوں میں. 1 سیکنڈ میں ابھی آ کے میں آپ کو بتاتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا کرنا ہے بیٹا؟ قرآن شریف پڑھنا. ارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو قرآن شریف ایسے اس طریقے سے قرآن شریف تھوڑی نہیں پڑھتے ہیں. قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ آپ کو نہیں بتایا؟ چلو میں بتاتا ہوں آپ کو قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ. دیکھو قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. نکالو ہاتھ ہلانا مت. بیٹھاؤ. آ رہا دونوں کا. تو قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ صحیح معنوں میں کیا ہے؟ اس طریقے سے اس پہ رکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھتے ہیں. یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، قرآن شریف کا ادب بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ استاد کا ادب ضروری ہے، ویسے ہی قرآن شریف کا ادب بھی ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن شریف ایسے نیچے رکھ کر نہیں پڑھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، جو بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کو قرآن مجید کا ادب معلوم نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ نیچے رکھ کے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جگہ جگہ ایسے ہی رکھ کے قرآن مجید کوئی ران پہ رکھ کر پڑھ لیتا ہے، کوئی کسی پہ. اور یہاں تک یہ ہوتا ہے کہ ہماری ماں بہنیں جو ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہے، تو وہ کیا کرتی ہیں، قرآن مجید کا اس طریقے سے پیچ لوٹ دیتی ہیں، برق لوٹ دیتی ہیں. ادھر دیکھو ادھر اس طریقے سے برق لوٹ دیتی ہیں، ایسے کر کے وہ رکھ دیتی ہیں. ڈوری ڈالیں گے، یہ ڈوری جو دی جاتی ہے قرآن میں تو ڈوری ڈالنا چاہیے سبق کی جگہ. یہ ایسے کر کے ورق نہیں لوٹنا چاہیے. کوئی اس طریقے سے ورق لوٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جب برق لوٹتے ہیں، ادھر دیکھیے ہماری طرف، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہ تھوک لگاتے ہیں، ایسے کر کے ورق لوٹتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب طریقہ محض غلط ہے. اور یہ جو ہے یہ لیٹنے کا بستر ہے. اس پہ انسان گندے پیر سے بھی آ کر لیٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ناپاک بھی لیٹ جاتا ہے. تو یہ بستر گندا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ زور سے بولو. گندا. یہ بستر گندا ہے. اور قرآن مجید کیا ہے؟ یہ پاک کتاب ہے. تو اس کو پاک جگہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، اور اچھی جگہ رکھ کے پڑھنا چاہیے. جیسے رحل پر اونچی جگہ رکھ کے پڑھنا چاہیے. یا ہم نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو تکیہ اٹھائیے، تکیہ اٹھائیے. میں آپ کو بتاؤں، ایسے اٹھا لیجیے، ایسے اٹھا لیجیے. اس طریقے سے تکیے پر رکھ کے پڑھنا چاہیے. تکیہ پاک ہوتا ہے، اس پہ سر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنے سے اونچی جگہ ہونا چاہیے، پیروں سے اونچی. اب یہ پیر جو ہیں یہ نیچے ہیں اور اونچے ہیں، اور قرآن مجید نیچے رکھا جا رہا ہے. یہ پیر اونچے ہوگا، قرآن مجید نیچے. ماشاء اللہ رب العالمین. تو اس طریقے سے بے حرمتی ہوتی ہے قرآن کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے بے حرمتی ہوتی ہے، اور نیچے گندی جگہ بھی ہے. تو قرآن مجید کا ادب ضروری ہے. جیسے کہ استاد کا ادب ضروری ہے، ویسے ہی قرآن مجید کا ادب بھی ضروری ہے. ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی قدرت پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ادب بہت ضروری ہے. علم کے لیے ادب ضروری ہے. علم سیکھیں گے تو اس کے لیے ادب ضروری ہے. ٹھیک ہے، جیسے استاد کا ادب ضروری ہے، ویسے ہی علم کا بھی ادب ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے علمی کتاب ہوتی ہیں، قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے. اور مولویت کی جو کتابیں ہوتی ہیں، قاعدہ قوانین جو بھی ہوتے ہیں، سب کا ادب کرنا چاہیے. ادب نہیں کرو گے تو با ادب بانصیب، بے ادب بدنصیب. 1 من علم کے لیے 10 من عقل کی ضرورت پڑتی ہے. سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ تو قرآن مجید میں دنیا کی ہر چیز ہے، ہر چیز کا ذکر ہے. صدر قرآن کے اندر ہے، موتی قرآن کے اندر ہے، ہیرے جواہرات قرآن کے اندر ہے، ہر مرض کا علاج قرآن کے اندر ہے. پریشانیاں، بیماریاں، دنیا کی ہر پریشانی کا علاج قرآن کے اندر ہے. یعنی زمین سے لے کر آسمان تک کے سارے راستے قرآن بتاتا ہے. کب دنیا پیدا ہوئی، کب دنیا ختم ہوگی، کون کون سے رسول کب آئے، کون کون سے صحابہ کب آئے. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے قرآن کے اندر ذکر ہے. تو قرآن کے اندر تمام چیزوں کا ذکر ہے. ہر مرض کا علاج قرآن کے اندر ہے. تو اب قرآن جب ہم پڑھیں گے تو بے حرمتی سے نہیں، بلکہ ہم جب پڑھیں گے تو اپنے پیروں سے اوپر رکھیں گے. قرآن کو کہاں رکھیں گے؟ اوپر. تاکہ ریل ہو رکھا ہوا، یا کوئی پیٹی ہو رکھی ہوئی، جیسے قرآن مجید کی پیٹی ہوتی ہے پاروں کی، یہ تکیہ ہو. جب پڑھیں گے تو ادب کے ساتھ ہم قرآن پڑھیں گے، اور کبھی ہرگز اس کا برق نہیں لوٹیں گے. اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سمجھائیں گے کہ اس کا برق کبھی نہ لوٹیں. ٹھیک ہے، اور تھوک لگا کے کبھی اس کو برق نہ لوٹیں. ٹھیک ہے،
تو قرآن مجید جو ہے ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اب تم ان سب باتوں کا خیال رکھو گے, قرآن مجید کی کبھی بے حرمتی نہ ہونے دو گے, ٹھیک ہے, خیال رکھو گے, آئندہ کبھی ایسی حرکت تو نہیں کرو گے. ہاں, جیسے کہ قرآن مجید کا استاد دیکھا آئے اور آپ کھڑے ہو گئے, تو قرآن کے لیے بھی ہمیں کھڑا ہونا ضروری ہے. قرآن جو ہے ہمارے اپنے سینے میں بساتے ہیں, اور جب جب دنیا کی ہر کتاب آپ دیکھتے ہیں, دنیا کی کتابوں کو پیچھے لٹکا کے انسان لے جاتا ہے. جب پڑھنے جاتے ہیں اسکول میں تو تھیلا ہوتا ہے, پیچھے لٹکاتے ہیں, لیکن قرآن کو سینے سے کیوں لگاتے ہیں؟ یہ قرآن کا مقام سینے سے لگانے کا, اس کو دل میں بسانے کا قرآن کا مقام ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے قرآن کی بے حرمتی ہم کبھی ہرگز برداشت نہیں کریں گے. یہ اللہ کا وہ مقدس قرآن ہے کہ جس کے بلبوتے پہ دنیا ٹکی ہوئی ہے. یہ قرآن آج ختم ہو جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی, سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی ایک آیت لوگ مٹانے کے لیے بات کرتے ہیں, ایک آیت اگر مٹ گئی تو دنیا مٹ جائے گی. اس لیے قرآن کی عظمت سینے سے لگانے کی ہے, اس کو اپنے سر پہ رکھنے کی عظمت ہے. کبھی ہرگز اس طریقے سے قرآن نہ پڑھیں, ٹھیک ہے؟ خیال رکھیں گے, بالکل خیال رکھیں گے, کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.